مولانا صاحب، حیات آباد پشاور سے ابراہیم خان نے پوچھا ہے کہ میرا بیٹا شادی کے بعد ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے اور اس کی خبر بھی نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، نہ وہ اپنی ماں سے رابطہ کرتے اور نہ مجھ سے۔ میری وفات کے بعد وہ میری جائیداد میں حصہ دار بن جائے گا، کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ براہ مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں۔ آپ کے سوال کا جواب دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ایک پہلو ہے اخلاقی ادب اور تربیت سے متعلق پہلو، اور دوسرا پہلو ہے اس مسئلہ میں شرعی اور فقہی حکم۔ جہاں تک اخلاقیات اور تربیتی پہلو کی بات ہے تو والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اولاد پر اہم ترین واجبات اور فرائض میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور بندگی کے حکم کے فوری بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے فوری بعد والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا، اسی طرح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک یعنی غیر اللہ کی بندگی کے بعد والدین کی نافرمانی کو سب سے خطرناک گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے سنگین گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سنگین گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ لہذا اولاد کے اوپر فرض ہے کہ وہ والدین کی قدر کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، نرم اخلاق سے پیش آئے، نیکی کرے، نیز خیر اور معروف میں ان کی مکمل تابعداری اور فرمانبرداری کرے۔ والدین کی نافرمانی چاہے زبانی کلامی ہو یا اپنے کردار و عمل سے ہو، ہر صورت میں حرام اور ناجائز ہے۔ اس سوال کا دوسرا پہلو شرعی حکم کی وضاحت کا ہے۔ آپ کے سوال سے جس طرح ظاہر ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ نافرمان اولاد کو جائیداد اور وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملنا چاہیے اور انہیں محروم کیا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ بات واضح کر دوں کہ والدین کی نافرمانی اگرچہ بہت بڑا جرم اور اولاد کی بدبختی کی بدترین مثال ہے، مگر اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ انہیں وراثت میں سے ان کے حق سے محروم کیا جائے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا و آخرت دونوں میں اسے مل کر ہی رہے گی، مگر وراثت چونکہ الگ سے ایک شرعی حکم ہے اور نافرمانی کی سزا میں شریعت کے دیے ہوئے حق سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل، ورثہ کے حقوق اور حصے بیان کرنے کے بعد فرمایا، فریضۃ من اللہ، یہ حصے اور حقوق اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ لہذا جو فیصلہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت نے صرف 2 صورتیں بیان کی ہے جن میں کوئی اولاد یا وارث اپنے وراثت کے حق سے محروم ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کفر یا قتل کا جرم، یعنی باپ بیٹے کا دین الگ ہو، جیسے باپ مسلمان اور بیٹا کافر ہو، اس صورت میں کافر بیٹا وارث نہیں بن سکتا، یا بیٹے نے باپ کا قتل کیا ہو تو بھی وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی وارث کو اس کے حق سے محروم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی اپنے وارث کا حق روکے تو اللہ تعالیٰ جنت میں سے اس کا حق روک لے گا۔ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان، دل برداشتہ اور دکھی ہونے کے باوجود اس کو وراثت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان مثلا باپ کے مرنے کے بعد جو مال باقی رہ جاتا ہے
وہ ہے ہی پیچھے رہ جانے والوں کا حق۔ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ میت کا جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہے، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کا عمل۔ ان میں سے 2 یعنی مال اور اولاد تو واپس آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ سو یہ مال واپس اس لیے آتا ہے کہ وہ اس کا ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی وفات کے بعد اب کسی اور کا ہے، اور انہوں نے کتنا حصہ کیسے لینا ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہوا ہے۔ لہذا جس طرح اولاد کا ماں باپ کی نافرمانی کرنا احکام الہی کی خلاف ورزی اور سرکشی ہے، اسی طرح ماں باپ اگر اولاد کو ان کے شرعی حق اور حصے سے محروم کرتے ہیں تو وہ بھی احکام الہی کی خلاف ورزی اور شرعی احکامات میں دخل اندازی ہے، کیونکہ میراث کی تقسیم، حقداروں کا تعین اور تقسیم کا طریقہ کار یہ سب قرآن میں طے ہے، جسے من و عن تسلیم اور قبول کرنا چاہیے۔ ہماری پسند یا ناپسند کو دیکھے بغیر وراثت کی تقسیم قرآن کے مقرر کردہ اصولوں پر کرنا ضروری ہے۔ البتہ دوبارہ یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ والدین کی نافرمانی اتنا خطرناک اور سنگین جرم ہے کہ قیامت کے دن اس کی جو سزا ہوگی اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی وراثت سے محرومی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حقوق و فرائض کی صحیح معنوں میں پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔